السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خیریت آج سے ہوں کی گے۔ ہماری آج جو کا ویڈیو ہمارا جو ہے ٹاپک ہے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جسے نہ صرف نہ صرف بھارت بلکہ پورے ایشیا میں پسند کیا پورے جاتا ایشیا ہے، میں پسند کیا جاتا ہے، ڈونگری تا دبئی۔ ڈونگری تا دبئی۔ 18 برس کی عمر 18 برس کی عمر سائیکلوں تک کی مرمت کرتا رہا۔ جرم کی دنیا میں ایمانداری نے ایک گاؤں کے ایک ان پڑھ لڑکے کو ڈان بنایا۔ 50 کی دہائی میں ممبئی میں جیب تراشی، چاقو کے زور پر اسٹریٹ کرائم ہوا کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں داؤد ابراہیم نے جرم کو نئی جہت دی۔ بھارتی مصنف کی کتاب ڈونگری سے دبئی کے اقتباس۔ ڈونگری سے دبئی 6 دہائیوں پر محیط ممبئی مافیا پر لکھی جانے والی پہلی چشم کتاب ہے۔ کتاب کے مصنف ایس حسین زیدی ممبئی کے معروف صحافی ہیں جو طویل عرصے تک کرائم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت دہشت گردی، جرائم اور تشویشی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ ایشین ایج، ممبئی ٹیرر، مرڈر ڈے، انڈین ایکسپریس اور دیگر اخبارات اور جرائد سے بھی وابستہ رہے۔ انگریزی میں لکھی جانے والی ان کی دیگر 2 تصانیف بلیک فرائیڈے اور مافیا کوئین آف ممبئی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ایس حسین زیدی ٹی وی چینل HBO کی جانب سے تیار کی جانے والی فلم ٹیرن ممبئی کے ایسوسی ایٹ پروڈیوسر کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ اس فلم میں ممبئی حملوں کو موضوع بنایا گیا۔ ڈونگری سے دبئی نامی کتاب میں انہوں نے ممبئی انڈر ورلڈ کے قیام اور ان کے اہم کرداروں حاجی مستان، کریم لالہ، چھوٹا راجن اور ابو سالم پر روشنی ڈالی۔ تاہم کتاب کا مرکزی کردار داؤد ابراہیم ہے، جو ایک پولیس والے کا بیٹا ہونے کے باوجود جرم کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بن گیا۔ دبئی سے ڈونگری میں داؤد ابراہیم کے گروہ کے بننے، ممبئی میں سب سے پہلے سپاری، پیسے کے عوض قتل کے حکام دینا، نکالے جانے اور گینگ کے مافیا۔ بھارتی فلم انڈسٹری، بالی ووڈ کو بھی خاصا نظر دہرائی گئی ہے۔ اس میں داؤد ابراہیم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، جس نے بہادری، چالاکی، مضبوط اعصاب کی بنیاد پر خود کو ڈان بنوایا۔ جرم کی دنیا کے ایک ایسے پراسرار شخص جس نے خود کو ڈونگری سے دبئی ممبئی مافیا پر میری یہ تحریر 6 دہائیوں کا ایک پیچیدہ اور مشکل ترین سفر ہے۔ 1995 میں کرائم رپورٹنگ شروع کرنے سے لے کر اس تحریر تک میں نے کبھی اتنا کٹھن وقت نہیں گزارا۔ جس سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ ایک جانب تو ممبئی کی زیر زمین دنیا انڈر ورلڈ کے بارے میں دست حقائق کا کھوج لگایا جائے، اور دوسری طرف تحریر میں ایسا انداز اپنایا جائے کہ عام قارئین کے لیے تحریر میں دلچسپی کا سامان بھی ہو۔ ابتدا میرے سامنے یہ سوال موجود تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ممبئی میں جرائم کی جانب کیوں کر راغب ہو رہے تھے۔ اس کے پس منظر میں داؤد ابراہیم کی شخصیت کا اثر تھا یا معاشی مسائل اس رویے کے پشت کا کارفرما تھے۔ میری کہانی کا آغاز ڈونگری کے علاقے سے ہوتا ہے۔ ڈونگری سے میری مراد وہ حدود جو کہ زکریا مسجد کے قریب مندروی سے شروع ہو کر آفورڈ مارکیٹ تک جاتا ہے۔ تاریخ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونگری ایک پہاڑی تھی اور اس کے ارد گرد میدانی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ پرتگالیوں کو یہاں سے پیچھے دھکیل کر انگریزوں نے اس علاقے کی فصیل تعمیر کر کے اسے قلعے کی شکل دے دی۔ اس علاقے کے بالائی حصے میں مسلمانوں کی اکثریت آباد تھی۔ جزیرے ممبئی مشرقی حصے میں مسلمان ایک زمانے سے بھاری اکثریت میں چلے آ رہے ہیں اور آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ وقت کے ساتھ ڈونگری کا علاقہ
کاروباری سرگرمیوں اور آبادی کے حوالے سے ترقی کرتا چلا گیا۔ ڈونگری داؤد ابراہیم کے نام سے مشہور ہوئی۔ داؤد ابراہیم کے ڈونگری کی طرف طرز زندگی پر اثر انداز ہونے سے بہت عرصہ قبل ہمیں یہاں چند دیگر گینگز مافیاز کے کرداروں کے نام بھی سننے کو ملتے ہیں۔ داؤد ابراہیم بیک وقت غریب پرور اور غریبوں میں رابن ہوڈ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہاں چند گینگ مافیاز کے کرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن میں چنگا دادا ابراہیم، داؤد ابراہیم، حاجی مستان، کریم لالا اور باشو دادا قابل ذکر ہیں، جس نے اس علاقے میں کرائم رپورٹنگ میں بڑا نام پیدا کیا۔ الفریڈ کے سائے میں بننے والی رپورٹ عثمان غنی مقدم بھی میں اپنی ذہانت تحقیقی صلاحیتوں کے پیش نظر بڑا نام کمایا۔ جرائم کی دنیا کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ جس نے اپنے ذہانت اور کم فہم عقل کے نتیجے میں اپنے آپ کو ڈان بنوایا اور اپنا سکہ ممبئی پر چلایا۔ زیر نظر کتاب میں داؤد ابراہیم کے پیش رویوں اور بالخصوص داؤد ابراہیم کو ایک ایسا ڈان بنا کر پیش کیا گیا کہ جس سے نہ صرف بھارت بلکہ پورے ایشیا میں اس کا رعب اور دبدبہ قائم کیا گیا۔ داؤد ابراہیم کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس کی پیشکش رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر اعظم سے لے کر ایک پارلیمنٹ اور بہت بڑی سیاسی شخصیات اس کی ذاتی دوستوں میں شامل ہیں۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی لوگوں میں اپنا ایک ایسا اثر رکھتا ہے کہ سیاسی لوگوں کو کس کو کرسی پر بٹھانا ہے کس کو نہیں، یہ بھی داؤد ابراہیم کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم پر کافی مقدمات ہیں۔ مشہور بھارتی صحافی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انڈین ایمبیسی نے داؤد ابراہیم پر کئی مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم مشہور صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں بھی امریکہ کو مطلوب ہے۔ امریکی صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم نے 70 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا بھی دورہ کیا۔ داؤد ابراہیم پاکستان کے شہر کراچی میں رہتا ہے، یہ کہنا ہے انڈین ایجنسی را کا۔ را کے مطابق داؤد ابراہیم پاکستانی شہر کراچی میں رہتا ہے اور دبئی میں رہتا ہے۔ داؤد ابراہیم کو پاکستان کی خاص شفقت حاصل ہے۔ داؤد ابراہیم کو پاکستانی ایجنسی ISI سپورٹ کرتی ہے، اس لیے داؤد ابراہیم کو پکڑنا ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جو داؤد ابراہیم کے بارے میں جانتا ہے، اسے بولنا نہیں آتا۔ داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم ایک بہت ہی اچھا اور قریب پرور انسان ہے جو دوستوں کے ساتھ دوست اور دشمنوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کرتا ہے۔ پچھلی قسط کے اختتام پر ذکر کیا گیا تھا کہ حاجی مستان نے کلیوں سے بھتہ وصولی کے لیے بندرگاہ آنے والے شیر خان سے نمٹنے کی ٹھان لی۔ اگلے روز مستان نے اپنی کلی ساتھیوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے داؤد ابراہیم کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔